پروگرام میں خوش آمدید. آج کی قسط بالکل مس نہ کیجیے گا. کیوں کہ آج میں آپ کو ایک ایسا قصہ سناؤں گا کہ جو آپ کو ہنساتے ہنساتے دورہ کر دے گا. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں کامنٹ کی طرف جو پروڈیوسر صاحب نے رات 12-1 بجے مجھے بھیجا اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ شکر ہے کہ اب آپ پہ بھی سر ایک کامنٹ آ گیا ہے. یہ تھا ان کا واٹس ایپ پہ میسج. تو کامنٹ بڑا دلچسپ ہے اور یہ ہے کہ میں پروگرام کا آغاز آج اسی کامنٹ سے کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو سناؤں گا آج کا مزیدار فوجی قصہ. تو کامنٹ یہ ہے: سر اٹ سیمز فوجی آئی سائٹ از گیٹنگ ویک. کہ سر لگتا یہ ہے کہ جو فوجی کی نظر ہے یا نظریں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں. لیٹ می کریکٹ یو. میں آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. مائی نیم از ماہ جبین. کہ میرا نام ماہ جبین ہے، ناٹ ماچس. آپ کو یاد ہوگا پچھلی قسط میں نے یہ پچھلی قسط میں میں نے ماچس کے کامنٹ کا ذکر کیا تھا اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں کہ میں نے ماچس ہی کہا تھا. اور پھر نیچے وہ لکھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے محرم کو مجرم بنا دیا. بائی دی وے آئی ایم میل. اس کے علاوہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اصل میں مرد ہوں، یوزنگ فیمیل نیم، اور میں نے ایک زنانہ نام رکھا ہوا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی دیکھیں نا، فوجی کی نظریں پھر آپ مانیں کہ ہم کیمروں کی آنکھ سے، انٹرنیٹ کی دنیا سے پہچان گئے کہ یہ ماہ جبین نہیں ہے، یہ اصل میں خوچا ماچس ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس پہ تو آپ مجھے کہیں کہ ٹھیک ہے نظریں ویک ہوں گی، لیکن میں تہ تک پہنچ گیا کہ اصل میں یہ ماہ جبین نہیں ہے، یہ ہے ماچس، اور ماچس کے پیچھے اب آپ نے مجھے بتا دیا. دوسرا بھائی، آپ کو میرا فوجی سلام. وہ اس لیے کہ باوجود اس کے کہ آپ ایک میل ہیں اور آپ نے ایک فیمیل نام رکھا ہوا ہے، آپ کو پھر بھی تب چڑھی کہ میں نے آپ کو ماچس بلایا جبکہ آپ نے اپنا نام ماہ جبین رکھا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ماہ جبین جب آپ لکھتے ہیں تو ماہ علیحدہ ہے اور جبین علیحدہ ہے. تو یہ تو کوئی اردو دان یا کوئی مطلب جس طرح ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ماہ جبین کو آپ اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے. تو آپ نے جو ماہ جبین لکھا ہے، میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسکرین پہ لکھیں ماہ جبین جس طرح آپ نے لکھا ہے، اور اس کے بعد اس کو لکھیں جس طرح ماہ جبین کو لکھتے ہیں. اگرچہ مجھے یقین نہیں ہے کہ پروڈیوسر صاحب بھی درست طریقے سے لکھ سکیں گے، کیونکہ ان کی بھی اردو کافی گلابی ہے. آج کل یہ جو رومن انگلش کا زمانہ ہے نا، یہ رومن اردو کا زمانہ ہے، اس میں بڑا مشکل ہے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ، اس سے آپ نے مجھے قصہ یاد کرا دیا کہ میرے ماموں فوت ہو گئے. بڑے اچھے نفیس انسان تھے، چودھری تھے، تو ان میں ذرا چودراہٹ بھی تھی. تو اس زمانے میں پی ٹی وی صرف ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. تو وہاں پہ لکھا ہوا آیا کہ وہ پروگرامز کی ڈیٹیل آیا کرتی تھی کہ کس ٹائم پہ کون سا پروگرام آئے گا. تو وہاں پہ لکھا آیا سخن ور. تو ابھی آپ ڈھونڈیے گا کہ سخن ور کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن اس نے سخن ور کو اکٹھے لکھا ہوا تھا جس طرح آپ نے ماہ جبین کو لکھا ہوا ہے. تو میں نے اونچا پڑھا سخنور. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ماموں اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے نا مجھے ایک فوجی زبان میں کہتے ہیں جھامپڑ لگائے. انہوں نے کہا باپ تمہارا اتنا پیسے خرچ کر رہا ہے تمہارے اوپر اور تمہیں الو کے کان پڑھنا نہیں آتا کہ سخنور تمہارا ماما کون سا ہوتا ہے. ماما وہ خود تھے. تو انہوں نے کہا سخنور تمہارا ماما کون سا ہوتا ہے؟ سخنور ہوتا ہے. اور میں بڑے عرصے اور آج تک مجھے زندگی میں یاد ہے کہ سخنور کس کو کہتے ہیں. لیکن آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے کہ آپ معلوم کریں کہ بھئی سخنور کس کو کہتے ہیں، اور مجھے ذرا کامنٹس میں بتائیے گا ماچس یا ماہ جبین جو بھی ہو تم، کہ یہ سخنور کیا ہوتا ہے. اوکے، آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک انتہائی شاندار ویڈیو. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت ویڈیو ہے، کتنے دل کو لگتی ہے. سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو یہ ویڈیو ہے کہ جوائنٹ ملٹری ٹریننگ دسمبر 2024 سے فضائیہ، بحریہ اور پاکستان آرمی جو ہے، مطلب جو افواج پاکستان ہے، ان کی جو بڑی فوج ہے، ان سب کی جوائنٹ ٹریننگ کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں. تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو کیڈٹس ہیں جو پہلے علیحدہ علیحدہ اپنی اکیڈمیز میں ٹریننگ کرتے تھے، وہ 5 مہینے کی ایک جوائنٹ ٹریننگ کریں گے. اور جوائنٹ ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں یکسانیت پیدا کی جائے. یہ تمام فوجیں جو ہیں، کیونکہ آج کل بڑی انٹیگریٹڈ بیٹل فیلڈ کہتے ہیں. انٹیگریٹڈ بیٹل فیلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام جو آپ کے اثاثے ہیں، چاہے فضائیہ ہے، چاہے
بحریہ ہے، چاہے بری فوج ہے، ان سب نے مل کے ایک قوت کے طور پہ کام کرنا ہے. تو ان میں آپس میں یکسانیت اور آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جو ہے وہ آنا چاہیے. تو میرا خیال بڑا شاندار سٹیپ ہے کہ جب یہ فورسز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریننگ کریں گی تو ان افسران کی ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیشن زندگی بھر کی بن جائے گی، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کل کو ایک دوسرے سے رابطہ کر کے معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں تو اس میں فضائیہ کس طرح مدد کر سکتی ہے یا بحریہ کس طرح مدد. آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت ویڈیو، کیا شاندار. میں پھر چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب بیک گراؤنڈ کے اندر وہ کیڈٹس اور وہ سارے جو ہیں گراؤنڈز اور وہ دھوپ، اور اسپیشلی میں تو ہر روز پاکستان میں نا میں پاکستان کی دھوپ کا بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ برائٹ سنی مارننگز جو ہیں پاکستان کی، یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے. جب آپ ٹریول کریں گے دنیا بھر میں اور جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دھوپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور پاکستانی دھوپ کتنی شاندار دھوپ ہے اس خطے میں کہ جو نہ بہت تیز ہے نہ بہت کم ہے. لیکن اتنی دقیق باتوں کے بیچ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک احتجاج تھا اسلام آباد میں 24 نومبر سے، اور جو ابھی چند دن یا ایک دو روز پہلے ہی ختم ہوا ہے، تو اس احتجاج کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ چند سوالات ہیں کہ جن کو آپ اپنے ذہن میں سوچیں. نمبر 1، بتائیں کہ کتنے لیڈر، کتنی بڑی بڑی باتیں ٹی وی کے اوپر، کتنے بڑے بڑے دعوے اور سب کچھ، اور ان میں سے کتنے اس احتجاج میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے. کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے نام جو ہے وہ اسلام آباد کے کیفوں میں کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس طرح ہوتا ہے کہ سائڈ سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے کہ آئیں جی دیکھتے ہیں، اگر کامیاب ہو گئے تو جا کے اپنی تصویر بنوا لیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہوگی تو ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ شامل ہونے کی. آپ سوچیں کہ ان میں سے کتنے ہیں کہ جن کے بچے یا جن کی فیملیز جو ہیں وہ اس احتجاج کے اندر شامل تھی. یہ بھی سوچیں کہ ان میں سے کوئی بڑا لیڈر، کوئی مطلب چلو درمیانے درجے کا لیڈر، کیا وہ زخمی یا خدا نخواستہ وہ ہلاک ہوا ہے، یا اگر کسی گولی یا اس وجہ سے نہیں تو کیا اس کو کوئی تھوڑی سی بھی چوٹ لگی ہے. یہ بھی سوچیں کہ آپ کے معصوم بچے جو سچا خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک اچھی جگہ بنانا چاہتے ہیں، جو سچا خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جن کی یہ بڑی اچھی سوچ ہے، اور میں بھی اس کا خود قائل ہوں کہ یہاں پہ خاندانوں کی حکومت جو ہے وہ قبول نہیں ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان کے لوگ آزاد شہری ہیں. تو یہ جو چند خاندان قابض ہیں پاکستان کے اوپر، میں تو ذاتی طور پہ اس کی بالکل تائید نہیں کر سکتا. تو ان کے بڑے اچھے خواب ہیں، لیکن ان اچھے خوابوں کو لے کے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس احتجاج کے دوران مارکیٹ میں اس لڑکے نے اچانک کہا کہ کوئی تو پاکستان کو بدلے گا، تو یہ وہ بچے ہیں کہ جو پاکستان کو بدلیں گے. لیکن کیا اسی طرح وہ دوسرے کے دھوکے میں آ کے احتجاج میں شامل ہو کے آخری ٹائم پہ لیڈر بھاگ کے، اور پھر اللہ کی شان ہے کہ میرے حساب سے بے شرمی، میں بہت سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈھیٹ پن کی بھی ایک حد ہوتی ہے. میری ذاتی نظر کے اندر یہ پورا خاندانی ڈرامے باز ہوتا ہے جناب. وہ ایک بی ہیں، بڑے بڑے دعوے تھے، وہ غائب ہو گئیں، لیکن دیکھیں کہ ان کی بہن چاہے وہ دبئی میں جدھر بھی ہیں، پوری تقریر ان کو یاد تھی کہ وہ ایسے ہوا، وہ یوں بھاگیں، وہ اچانک گھبرا گئیں، وہ یوں ہوا. ننھی کاکی تھی کہ جس کو وہ اٹھا کے لے گئے، اور اس کو بس میں کچھ ویسے وہ پوری پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتی ہے، لیکن جب مصیبت کا وہ ایسی ننھی کاکی تھی کہ اس کو بدھو بنا کے وہ لے گئے. تو تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ یہ بیٹیاں، بہنیں، مائیں، سب سیاستدانوں کے سب بڑا کویسچنیبل ہو جائے گا. چلیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو زیادہ ڈرامے باز ہیں نا جی، ان کے سارے خاندان، جس طرح وہ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مانگنے والوں کی ساری فیملی کو پتہ ہوتا ہے کہ جی کیسے مانگنا ہے. یا کسی زمانے میں نے ایک قصہ سنا تھا کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حیدرآباد کے پاس کچھ ایسے گاؤں تھے کہ پورے کا پورا گاؤں ٹھگ ہوا کرتا تھا. تو یہ پورے کا پورا ٹبر ہی ٹھگ ہے جی. اس لیے برائے مہربانی آپ معصوم بچے، نوجوان لوگ اچھے طریقے سے سوچیں کہ بھئی کیا طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کو بدلیں گے، کیا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور آخری بات، اگر آپ نے وہ قسط نہیں دیکھی تو جا کے ضرور دیکھیے گا کہ جس کے اندر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح انقلاب ایران کے دوران جب فوج اور ایرانی عوام آمنے سامنے ہو گئی تو خمینی صاحب نے کس طریقے سے اپنی عوام کو گائیڈ کیا کہ بھئی آپ اپنی فوج کے ساتھ بغیر ٹکرائے ہوئے کس طریقے سے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. تو دوبارہ
یہ جو ویڈیو ہے اگر پروڈیوسر صاحب اس کے امیجز بیک گراؤنڈ میں چلا سکیں، یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، دیکھیں کیسے خوبصورت جوان، کیا خوبصورت ان کے لمبے قد، ایک طرح کی ان کی بیئرنگ، ایک طریقے سے وہ چل رہے ہیں، کیا خوبصورت اکیڈمیز ہیں، کیا خوبصورت یہ فوج ہے۔ تو یہ سارا ہمارا اثاثہ ہے۔ تو ایسی فوج میں جو مڈل کلاس فوج ہو، تو میرے خیال میں آپ جو نوجوان لوگ ہیں پاکستان کی بہتری اور تقدیر بدلنے کے لیے، اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں، آپ کے پاس کوئی سوچ ہے، یا آپ اپنی بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ اپنی فوج کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کی لیڈرشپ وہ ہے اس کی مطلب وہ ہے مجاز ہے، تو لیڈرشپ کو ڈائریکٹ چٹھیاں لکھیں، ان کو بتائیں کہ سر ہم کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو آگ بھڑکا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا سانیہ یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے باوجود بدلہ لیں گے، چھوڑیں، کس سے آپ بدلہ لیں گے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے وغیرہ مل ملا کے آپ جو ہے اتنی بڑی فوج کے ساتھ آپ لڑائی کر سکتے ہیں؟ اور پھر آخری سوال میرا کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل نہ ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑا احتجاج اور یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو خواہ مخواہ خطرے میں نہ ڈالیں، اور آپ جو بچے ہیں آپ بھی خواہ مخواہ اپنے والدین کو امتحان میں نہ ڈالیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بزدلی کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جدید دور میں اپنے موقف کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کے آپ کے پاس نئے آئیڈیاز، نئی سوچیں، نئی طریقے ہونے چاہیے۔ تو بہرحال بہت لمبی گپ لگ گئی، تو اب میں آتا ہوں آج کے فوجی قصے کی طرف۔ تو آج کے قصے کا نام ہے فوجی بیکری، اور آج ترتیب ذرا الٹی ہے، سیریس باتیں میں نے پہلے کر لی ہیں اور آخر میں قصہ سنا رہا ہوں۔ تو دیکھیں جی، فوجی بیکری کا قصہ یہ ہے کہ میں اس زمانے میں کپتان تھا اور ہم سیالکوٹ میں ہوا کرتے تھے۔ تو جب سیالکوٹ میں تھے تو ایک دن ہماری یونٹ کی فائرنگ، مطلب ڈویژن پورے کی وہ فائرنگ رینج کے اوپر فائرنگ پریکٹس تھی۔ فائرنگ پریکٹس کہتے ہیں کہ جب آپ فائرنگ رینج کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو بھی ہتھیار آپ کے پاس ہوتا ہے یا رائفل ہوتی ہے، G3 رائفل تھی اس زمانے میں، تو اس رائفل سے آپ ٹارگٹ کے اوپر فائر کرتے ہیں، اور فائر کرنے کے بعد اسی طرح ترتیب میں وہ کہتے ہیں فائلز آتی ہیں، اور اس کے اندر پہلے سپاہی، پھر اس کے بعد حوالدار، پھر رینک وائز، پھر افسران، وہ سارے کے سارے فائر کرتے ہیں، پوری یونٹ کا رزلٹ بنتا ہے۔ تو یہ کافی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں پورا دن تقریباً آپ کا فائرنگ رینج کے اوپر گزر جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ گپیں شپیں بھی لگتی ہیں، سارا کچھ۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ جب ہم وہاں پہ وہ فائرنگ کرنے کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ وہاں پہ مجاہد فورس بھی تھی۔ مجاہد فورس کے ایک میجر صاحب تھے۔ تو جب لنچ کے قریب بریک آئی تو بریک کے دوران میں ان میجر صاحب کے ساتھ ہم نے اکٹھے کھانا کھایا۔ تو جب آپ نے کھانا کھایا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کافی گپاڑی تھا، تو وہاں پہ شکل میں باتیں شروع ہوئی۔ تو مجھے مجاہد فورس کے جو میجر صاحب تھے انہوں نے کہا چل یار میں تجھے ایک ایسا فٹ فوجی قصہ سناتا ہوں کہ تیری روح خوش ہو جائے گی۔ تو انہوں نے مجھے ایک فوجی قصہ سنایا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ سیالکوٹ میں ان کی جو مجاہد فورس بٹالین ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی ایک بیکری بناتے ہیں۔ اور جب انہوں نے اپنی وہ بیکری بنائی تو ہوتا یہ ہے کہ بھئی وہ بیکری اس لیے بناتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ جو ہے نا کچھ آئٹمس بیچیں گے، اس سے تھوڑی سی ایکسٹرا انکم ہو جائے گی، اور وہ انکم ایکسٹرا جو ہے وہ یونٹ کے کاموں کے اندر استعمال ہوگی۔ تو جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا تھا فوجی ونڈوز کے اندر ونڈوز اڑ گئی تھی، تو 1400 روپے جو ہے وہ کہیں سے نہیں مل رہے تھے، اور پھر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کیسے کرنل صاحب نے اس کا حل نکالا، اور ہر صبح جو ہے جو ونڈوز آن وہ کمپیوٹر آن کرتا تھا تو وہ دعائیں پڑھتے تھے کہ یا اللہ ونڈوز صحیح آن ہو جائے ورنہ 1400 روپے ہمیں خود دینے پڑیں گے۔ تو یہ فوجی بیکری کا اسی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے بیکری بنا لی، اور بیکری بنانے کے بعد جناب سب سے پہلے جو ہے ہماری سی او صاحب کی مسز آ گئیں، اور چونکہ یہ انہوں نے کہا کہ جی بیکری کھانے پینے کا معاملہ ہے تو یہ ذرا لیڈیز دیکھیں، تو وہ سی او کی جو مسز تھیں یا جس کو عرف عام میں فوج میں بھابھی کہتے ہیں، تو بھابھی آ گئیں۔ تو بھابھی نے آ کے جناب سارا وہ دیکھا بیکری کا انتظام وغیرہ، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اے سی ہے وہ جیسی بیکری کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے اوپر لگایا تھا۔ تو بھابھی آ گئیں تو انہوں نے سارا کچھ دیکھا، شیلف لگے ہوئے ہیں، اس سے بیکری کے آئٹمس پڑے ہوئے ہیں، پیچھے جو ہے نا وہ ڈب روٹی وغیرہ جس طرح ایک بیکری کا سین ہوتا ہے، انہوں نے سارا سیٹ کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ اے سی آپ نے غلط لگا دیا۔ تو ہم نے کہا بھابھی کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی جو اندر آئے گا وہ سیدھی اے سی کی ٹھنڈی ہوا جو ہے اس کے منہ کے اوپر پڑے گی، تو میرا خیال میں اے سی ادھر نہیں ہونا چاہیے، آپ اس طرح کریں اس کو یہ جو شیلف کے پیچھے سامنے دیوار ہے یہاں پہ لگا دیں۔ تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ چلی گئی، ہم نے جناب وہ اے سی وہاں سے ریموو کیا، ریموو کرنے کے بعد سامنے جو دوسری دیوار تھی اس کے اوپر لگا دیا، اور لگانے کے بعد اگلے دن اگلے رینک کی مسز، مطلب جو کرنل سٹاف تھے فل کرنل، ان کی مسز آ گئیں۔ تو وہ آئیں، ساتھ سی او کی مسز بھی آ گئیں، انہوں نے جناب ساری بیکری کے انتظامات دیکھے، انہوں نے کہا جی سب کچھ زبردست ہے لیکن یہ آپ نے اے سی غلط لگا دیا۔
تو ہم نے کہا جی کیسے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو اے سی بالکل آپ نے پیچھے لگا دیا ہے، تو ساری ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ ایک تو سٹاف کی بیک پہ آئے گی، دوسرا یہ کہ شیلف میں جتنے گرم آئٹمز رکھے ہوئے بیکری کے، تو ان کو یہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا تو بالکل ٹھنڈا کر دے گی، تو اس لیے آپ اے سی یہاں سے ہٹائیں۔ تو ہم نے کہا جی پھر کدھر کریں؟ انہوں نے کہا یہ جو سامنے دیوار ہے نا، جو دروازے کے سامنے دیوار تھی، جو تیسری دیوار تھی، انہوں نے کہا جی اے سی آپ ادھر لگا دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مطلب فوج میں آرڈر از آرڈر۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تیسرے دن وہ اے سی اٹھا کے تیسری دیوار کے اوپر لگا دیا اور وہاں پہ جناب ہم نے سیٹ کر دیا۔ تو اگلے دن جو بریگیڈ کمانڈر صاحب تھے ان کی مسز آ گئی، تو اب یہ تیسری بھابھی آئیں جن کو آپ ہی کہتے ہیں۔ تو یہ فوج میں آپ ترتیب معلوم کیجئے گا کہ بھئی کہاں تک بھابھی کہتے ہیں، پھر کہاں پہ آپ ہی کہتے ہیں۔ تو وہ آ گئیں، تو انہوں نے آ کے دیکھا، تو انہوں نے بھی ساری بیکری کا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نا اعتراض کیا کہ یہ جو اے سی ہے اس کی ہوا ڈائریکٹ سیدھی منہ کے اوپر آ رہی ہے نا، تو اس طرح تو یہ اچھا نہیں لگتا، تو آپ اس طرح کریں کہ یہ جو چوتھی دیوار ہے اور انہوں نے بتایا کہ جی پہلے یہاں پہ تھا، پھر یہاں پہ تھا، پھر یہاں پہ تھا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بیسٹ جگہ ہے، میرا خیال میں آپ سارے لوگ غلط تھے، تو یہ جو چوتھی دیوار ہے نا ادھر آپ یہ اے سی لگا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب مرتے کیا نہ کرتے، تو ہم نے جناب راتوں رات جو ہے وہ اے سی اٹھا کے وہ چوتھی دیوار کے اوپر لگا دیا اور یہاں پہ سارا کچھ سیٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جنرل صاحب کی مسز آ گئیں جو آپا تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب اگلے دن وہ آئے سارے، وہ جناب بیکری کے سارے انتظامات ہم بھی کافی دنوں سے وہ کر رہے تھے، وہ فیتا شیتا کٹا، وہ جناب پوری بیکری میں گھوم کے، تو جب وہ آ کے کھڑی ہوئی اور وہاں پہ وہ ابھی جو ہے نا ہلکا پھلکا کے آئٹم چیک کر رہے تھے، تو وہ اچانک مسز جنرل نے جو ہے نا وہ اوپر دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ اے سی آپ لوگوں نے غلط نہیں لگا دیا؟ تو اس نے کہا کہ پیچھے صوبیدار اور میرے ساتھ جوان اور میں، وہ ہلکا سا ہم نے کہا کہ یا اللہ خیر، اب یہ سیدھا اوپر چھت میں نہ لگوا دیں کیونکہ ادھر تو اے سی لگ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں 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 یہ آپ نے غلط لگایا ہے میرا خیال میں تو، اور باقی سارے بھی نا انہوں نے دستی وہیں پہ ہر چیز پھینکی، اور بھابھیوں نے کہا جی 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 آپ بتائیں کہ کہاں پہ لگانا چاہیے۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے یہ جو دروازہ نہیں ہے یہ دروازے کے اوپر ہونا چاہیے اے سی، وہ پہلی جگہ تھی کہ جہاں پہ ہم نے اے سی لگایا تھا۔ انہوں نے کہا جناب حکم کی تعمیل ہوگی، اور اس نے کہا کہ جی میرے سامنے میں کہا کہ اس کے بعد ہم نے اے سی اور جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جتھے دی، اب میں کہوں گا پھر بعد میں کچھ فوجی اعتراض نہ کریں کہ جتھے دی کھوتی اتھے جا کھلوتی، کہ بھائی وہ اے سی جو ہے گھوم کے واپس اسی دروازے کے اوپر چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا ہم میں ایک سیانے صوبیدار صاحب تھے، تو انہوں نے نا یہ کیا تھا کہ جیسے جیسے ہم اے سی کی پوزیشنیں بدل رہے تھے، تو انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ سر اس طرح کر دیں کہ اندروں پکا کر دیں دیں لیکن باہروں جو نا، اب آپ کہیں گے پنجابی، باہروں کھپا رکھ دیں۔ کھپے کا مطلب ہے کہ جو اے سی کی جگہ ہے نا سر وہ اسی طرح قائم رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کی پتہ کل کوئی بڑی آپا آ جائے اوکے کہ نہیں اے سی پھر اتھے لا۔ تو انہوں نے کہا اگر سیالکوٹ میں تو جا کے ہماری بیکری دیکھے تو چاروں دیواروں کے اوپر، ایک پہ تو اے سی لگا ہوا ہے اب دروازے کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر دیوار کے اوپر نا سوراخ باہر سے رکھا ہوا ہے، اندر والی سائڈ سے جو نا ہم نے اس کو پکا کر دیا۔ وہ اس لیے کہ فوج میں 2-3 سال کے بعد کمانڈ چینج ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں یقین تھا کہ پھر کوئی آپا آئے گی یا کوئی بڑا جنرل آئے گا، وہ کہے گا اے سی غلط تسی لایا، اس نے اس طرح کرو اگلی دیوار تے لا دو۔ اور فوج میں ایک کہاوت بھی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جوانوں کو کیسے بزی رکھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں سر اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کھڈا جو ہے نا اس کو بھرو، تو جیسے ہی آپ اس کھڈے کو بھرتے ہیں تو پیچھے ایک اور کھڈا بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب اس کو بھرو، تو اسی طرح بس ایک کھڈا بھرتے ہیں تو ایک کھڈا بناتے ہیں، اور اس طرح ان کی پوری سروس گزر جاتی ہے۔ تو اینی ویز فوجی بیکری کا یہ قصہ ہم نے فائرنگ رینج کے اوپر سنا سیالکوٹ کے اندر، تو یہ بڑا زبردست مزیدار قصہ تھا۔ بعد میں وہ میجر صاحب اور میں جو ہے نا وہ کبھی کبھی فون پہ بات کرتے تھے، تو میں کہتا تھا کہ سر اے سی اتھے ہی ہے یا آگے چلا گیا؟ تو یہ تھا ایک فوجی قصہ جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے، اپنے اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے، اور دوسرا لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، لیکن یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے آپ لائک سبسکرائب اور شیئر، میرے خیال میں کہ اگر فوجی حکم کے مطابق جس طرح یہ فوجی بیکری کے اندر دیکھیں نا اے سی گھوم رہا تھا، انہوں نے نہیں اعتراض کیا آپ کی طرح کہ نہیں جی کیوں، تو کیسے، تو ویسے، تو ایسے، تو اسی طریقے سے اگر آپ اس کو گھمائیں تو میرا خیال میں لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تو ہم کافی زبردست قسم کے جا سکتے ہیں، اگر چبھی بھی بہت بہتر جا رہے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ تو یہ قسطیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ اپنی اس میں کیجیے گا۔ آخری بات جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چلیں یہ اگلی دفعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔